بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزکس سولوشن میں آپ کا ویلکم۔ آج آپ کو ایک نئے انداز میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 9th کلاس کی فزکس سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اچھا، نیا انداز یہ ہے کہ میں ذرا اس کی ٹیکنیکل وجہ کی وجہ سے کمپیوٹر کی سامنے نہیں آ سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کا دوسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اپنا اس کا فزکس کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کائنیمیٹکس۔ سمپل سی بات ہے، میں سمپل اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ان کی کورنگ ہو سکے۔ تو یہ ہو گیا، کیا اس کا ہو گیا اپنا اتنے تک کہ میں اس کو نا ذرا، اصل میں یہ تھا کہ کائنیمیٹکس کر رہا ہوں، میں ذرا اس کی بڑھا رہا تھا۔ یہ چیز میں نے اس کی کرنی تھی، لیکن میں اس کو میں ایسے یہاں سے پین کو ہی کر لیتا ہوں۔ تو چلو کائنیمیٹکس، اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ موشن کی وجہ کو زیر بحث لائے بغیر کسی جسم کی موشن کے مطالعے کو کائنیمیٹکس کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جسم موشن کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، ہم اس کی موشن کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس کی وجہ پہ بحث نہیں کریں گے کہ وہ کس وجہ سے حرکت کر رہا ہے، کس وجہ سے حرکت نہیں کر رہا۔ یہ ہم نے نہیں دیکھنا، بس ہم اس کی صرف موشن پہ ہی بحث کریں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کائنیمیٹکس۔ تو یہ ہو گئی سمپل سی ڈیفینیشن۔ اب ذرا دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ آگے یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سلائیڈ ہے، ریسٹ ہیڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی یہ ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ کیا ہے کہ اگر کوئی جسم اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر رہا ہو، یعنی وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ ریسٹ میں کہلاتا ہے، یعنی وہ ریسٹ میں ہوگا۔ یہ ریسٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ اب مثال بھی اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مثال۔ وہ کیا ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے۔ کسی چلتی ہوئی بس میں بیٹھا ہوا شخص، یعنی بس میں بیٹھا ہوا شخص، بس کے اندر والا مسافر، بس میں موجود، یعنی جو بس کے اندر چیزیں موجود ہیں، مسافر بھی بس کے اندر والا، اور جو چیزیں بس کے اندر ہیں وہ دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں۔ دوسرے مسافروں یعنی جو بس میں دوسرے مسافر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا بس کے اندر جو دوسری چیزیں ہوں گی، ان دوسرے مسافروں اور دوسرے چیزوں، یعنی وہ بس کے اندر، میں یہاں یہ دیکھیں لکھ رہا ہوں، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، بس کے اندر جو ہیں ان کے لحاظ سے وہ جو بس میں بیٹھا ہوا مسافر ہے اور بس میں موجود چیزیں ہیں وہ ریسٹ میں ہوں گی، کیونکہ وہ پوزیشن تبدیل نہیں کر رہی ہیں۔ پھر ہم اس کی دیکھ رہے ہیں ایک اور ڈیفینیشن، بڑی اہم ڈیفینیشن ہے، اور وہ ہے اپنا اس کی موشن۔ یعنی موشن سے کیا مراد ہے، یا اس کی تعریف کریں، یہ سوال پوچھتے ہیں نا۔ تو میں ذرا اس کو بلیک میں ذرا کر لوں، اس کا کلر پینسل کا۔ موشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ریسٹ کے الٹ ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی جسم کی پوزیشن، یعنی اس کی جسم کی جو پوزیشن ہے، یہ والا، تو میں ذرا اس کو سرکل کر رہا ہوں زیادہ کر کے، پوزیشن اس کے گرد و پیش کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہو، تو وہ موشن میں کہلاتا ہے۔ اب ریسٹ میں پوزیشن تبدیل نہیں ہوتی اور موشن میں پوزیشن تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ان کا بیسک کنسیپٹ ہے۔ اور اس کی مثال وہی بس والی آپ دیکھ رہے ہیں، کسی چلتی ہوئی بس سے باہر، اب باہر کی بات ہو رہی ہے،
یعنی بس سے باہر موجود کسی شخص کے لحاظ سے، یعنی اگر کوئی شخص جو بس کے باہر موجود ہے اس بندے کے لحاظ سے بس میں موجود تمام مسافر اور چیزیں، جتنے بھی بس کے اندر مسافر ہیں اور جتنی بھی بس کے اندر چیزیں ہیں وہ باہر والے شخص کے لحاظ سے موشن میں ہوں گے، کیونکہ ان کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بڑی اہم یہ ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑی اہم یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، لانگ کویسچن بھی ہے۔ موشن کی اقسام کیا ہیں؟ تو بیسیکلی طور پہ موشن کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ٹرانسلیٹری موشن، نمبر 2 روٹیٹری موشن، نمبر 3 وائبریٹری موشن۔ پھر یہ جو ٹرانسلیٹری موشن ہے اس کی مزید 3 سب ٹائپس ہیں، یہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے لینئر، سرکولر اور رینڈم موشن۔ یہ ٹرانسلیٹری موشن کی سب ٹائپس ہیں، یہ نام لکھنے ہیں۔ نام لکھنے کے بعد اب ذرا ان کی ڈیٹیل بھی ہے، اور یہ ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ فزکس کا انتہائی اہم سوال ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ٹرانسلیٹری موشن کیا ہے؟ ٹرانسلیٹری موشن میں کوئی بھی جسم گھومے بغیر، اب یہ چیز بڑی اہم ہے، یعنی کوئی جسم گھومے گا نہیں، گھومے بغیر ایک ایسی لائن، یعنی ایک لائن میں حرکت کرتا ہے جو سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور دائرہ نما بھی ہو سکتی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایک تو جسم گھومے بغیر حرکت کرے گا ایک لائن میں، اور وہ جو لائن ہوگی سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور سرکولر یعنی دائرہ نما بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ٹرانسلیٹری موشن کی ڈیفینیشن۔ اب مثال ضرور کرنی ہے۔ مثال جیسے اب 2 پوائنٹس سے کہ جو وہ لائن تھی وہ سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور دائرہ نما بھی ہو سکتی ہے۔ جی، ان 2 پوائنٹس کی وجہ سے میں نے 2 مثالیں لکھی ہیں۔ ایک تو ایک خط مستقیم میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز، جیسے یہ میں نے ڈائیگرام آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہاں پیسٹ کی ہوئی ہے کہ جو خط مستقیم ہے یعنی ہوائی جہاز سیدھا ہی اڑتا ہے، سیدھی لائن میں ہی اڑتا ہے، اسٹریٹ یعنی۔ اور دائرہ نما کے لیے میں نے یہ ذرا فیرس ویل کی مثال لی ہے، یہ سامنے اس کی ڈائیگرام بھی ہے۔ فیرس ویل یہ ایک جھولا ہے، اس میں یہ جو باسکٹس ہیں، یہ جو ٹوکریاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، یہ نہیں گھومتی، بلکہ دوسرے جو اس کے وہ راڈ یا ڈنڈے سے لگے ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دائرہ نما بھی ہو سکتی ہے اور سیدھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 مثالیں اس کی ہو گئی۔ اس کے بعد اب ان کی سب ٹائپس ہیں، ٹرانسلیٹری موشن کے جو سب ٹائپس ہیں ان میں پہلی یہ سب ٹائپ ہے لینئر موشن۔ لینئر موشن خط مستقیم کو لینئر ہی کہتے ہیں۔ لینئر یعنی ایک ہی ایسے لائن میں ایک ہی خط میں ہو، سیدھی ہو، یعنی کسی جسم کی خط مستقیم میں حرکت لینئر موشن کہلاتی ہے، یعنی جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اب اس کی مثال وہی میں نے اس کو دوبارہ لکھا، آپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ خط مستقیم میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز یہ سامنے بنا ہوا ہے، یہ لینئر یعنی موشن کی اقسام ہے، یعنی میں یہاں پہ لینئر موشن مینشن کر دیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سرکولر موشن، یہ دوسری سب ٹائپ ہے۔ سرکولر کہتے ہیں دائرہ کو، یعنی میں یہاں ذرا لکھ دوں، دائروی حرکت بھی اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں، یعنی کبھی کبھی کیا ہے کہ اردو میڈیم میں دائروی یا دائرہ نما یا سرکولر موشن ایک ہی نام ہے۔ تو ڈیفینیشن میں بھی ہے کہ دائرے میں اگر کوئی جسم حرکت کرے تو اس کی جو حرکت ہے وہ سرکولر موشن کہلاتی ہے۔ اور یہ سرکولر موشن کیا تھی؟ سب ٹائپ تھی ٹرانسلیٹری موشن کی، جس میں جسم گھومتا نہیں ہے۔ اب یہ سرکولر موشن کی اقسام ہے، یعنی میں یہاں لکھ بھی دوں ذرا آپ کو آسانی ہو جائے، یہ سرکولر موشن ہے، یعنی اس کی اقسام ہے۔ اب سرکولر کا آسان الفاظ میں کیا ہے؟ دائرے میں جو حرکت ہو، اس میں کیا ہے؟ سرکولر ٹریک پر چلتی ہوئی کھلونا گاڑی، یہ سامنے تصویر بنی ہوئی ہے کہ یہ ایک دائرہ نما ٹریک ہے، یہ جو دائرہ لگا ہوا ہے
اس میں جو گاڑی ایک چل رہی ہے یہ سرکل میں ہے۔ دوسری میں نے مثال اس کی لکھی ہے زمین کے گرد چاند کی گردش، تو یہ اس کے لیے میں نے یہ امیج یہاں پیش کی ہوئی ہے کہ یہ زمین ہے، یہ دیکھیں یہاں میں لکھ بھی رہا ہوں، اور یہ ادھر چاند اس کی وہ حرکت کر رہا ہے، وہ اس کے گرد دائرہ میں گھوم رہا ہے جو چاند ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ سرکولر موشن کی مثال ہو گئی۔ یہ بڑی اہم ٹاپکس ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح سے کور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری یہ سب ٹائپ ہے، میں یہاں لکھ بھی دوں، یعنی سب ٹائپ کا مطلب ہے بھائی موشن کی جو 3 بیسک قسمیں تھیں، اقسام تھیں، ان میں جو ٹرانسلیٹری موشن تھی ان کی پھر 3 ٹائپس تھیں، ان 3 ٹائپس کو سب ٹائپس کہتے ہیں، جن میں یہ آخری رینڈم موشن ہے۔ رینڈم میں یہاں یہ سامنے ادھر چلو میں نیچے کر کے لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو لفظ رینڈم ہے، رینڈم کا مطلب ہے بھائی جس کی کوئی ترتیب نہ ہو، یعنی بے ترتیب۔ تو اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کسی جسم کی بے ترتیب انداز میں یا بے ترتیب انداز سے حرکت رینڈم موشن کہلاتی ہے، یعنی اس کی کوئی ترتیب نہ ہو، کیا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کبھی ایسے جا رہے کبھی ایسے جا رہے، کبھی ایسے کبھی ایسے، کوئی ترتیب نہ ہو، تو اس کو رینڈم موشن کہتے ہیں۔ اب بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کا، پھر اس کی میں یہاں لکھ دوں، یہ جو مثال ہے یہ رینڈم موشن کی مثال ہے، میں یہاں لکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی موشن یہ رینڈم موشن ہے۔ اب یہ میں نے پک بنائی ہوئی ہے، یہ سامنے یہ تتلی ہے، یہ کوئی مکھی ہو گئی، یعنی کیڑے مکوڑے ہو گئے، پرندے ہو گئے، یہ رینڈملی موشن کرتے ہیں، یعنی بے ترتیب حرکت کرتے ہیں، یہ ان کی مثال آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری قسم ہے موشن کی جو مین بیسک تھی، اس میں روٹیٹری موشن جو دوسرے نمبر پہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں کسی جسم کا اپنے ایکسس، یعنی ایک بازو ہوتا ہے، ایک خط ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے جس کو ہم ایکسس کہتے ہیں، اس ایکسس کے گرد گھومنا، اس کو روٹیٹری موشن کہتے ہیں۔ جیسے میں اب اگر یہ یوں سمجھ لیں، یہ میں نے ایک سیلنگ فین بنا دیا ہے، یہ آپ بھی اس کو ذرا دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو چھت سے نیچے کی طرف یہ جو ڈنڈا سا لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو یوں سمجھ لیں ایکسس ہی ہوتا ہے، اس کا ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے، ایکسس ہوتا ہے، اس کے گرد یہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہو گئی۔ میں نے مزید یہاں بھی میں نے اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ روٹیٹری جو موشن ہے، میں یہاں صحیح کر کے اس کی ساتھ نام لکھ دوں، یعنی یہ ہم مثالیں پڑھ رہے ہیں اس کی روٹیٹری موشن کی۔ یہ میں نے پہلی مثال لکھی ہے، یہ پھر دوسری لکھی ہے۔ پہیے کی اپنے ایکسس کے گرد موشن، یہ سامنے پہیہ ہے، اب اس کا ایکسس کہاں ہے؟ یہ جو اس کے درمیان میں ایکسل ہوتا ہے، جو ایکسل ایک راڈ سا ہوتا ہے اپنا آئرن کا، لوہے کا بنا ہوا، وہ جو ایکسل ہوتا ہے وہ اس پہیے کا ایکسس ہوتا ہے، اس کے گرد یہ جو پہیہ گھومتا ہے گول گول، یعنی دائرے میں، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ پھر ہے گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل کی موشن، یعنی جیسے یہ گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے، اب یہ جو گاڑی کا اسٹیئرنگ تو ایسے ہے، نیچے یہ یہاں سے نیچے جو انجن کی طرف اس کا ایک ڈنڈا سا لگا ہوا آتا ہے، جس کے اوپر یہ سیٹ ہوتا ہے اسٹیئرنگ، اس کو ہم گھماتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ جو نیچے والا اس کا راڈ یا ڈنڈا لگا ہوتا ہے جو انجن کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کا ایکسس ہوتا ہے، یہاں میں لکھ دوں۔ اس ایکسس کے گرد یہ جو سرکل ہے یا گاڑی کا اوپر والا اسٹیئرنگ ہے یا ہینڈل سمجھ لیں، یہ اس کی مثال ہے روٹیٹری موشن کی۔ پھر اس کے بعد اپنا نمبر 3 تیسری قسم موشن کی، تو وہ ہے جی وائبریٹری موشن۔ وائبریٹری موشن کیا ہے؟ یہ دیکھیں کسی جسم کی اپنی وسطی پوزیشن یعنی سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے کوئی، جیسے یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہو گیا، چلو میں یہاں ذرا اس کے گرد ایسے حرکت کوئی کر رہا ہے، سینٹرل پوائنٹ کے گرد گھوم رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے ایسے جا رہا ہے۔ وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے
दोहराई जाने वाली का मतलब है रिपीट कर रही है। ये नहीं कि भाई एक दफ़ा इधर चली गई फिर वापस ना आई, ऐसे नहीं है। पहले इधर गई यानी लेफ़्ट की तरफ गई, फिर राइट की तरफ गई, फिर वापस लेफ़्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, ऐसे यानी ये ऐसे करके बार बार इस सेंटर के यानी वस्ती पॉइंट या वस्ती पोजीशन के आगे पीछे कोई जिस्म अपनी हरकत को दोहराता है, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब इसकी बड़ी अहम मिसाल, इसकी मिसाल यहाँ मैं लिख दूँ कि ये है अपना वाइब्रेटरी मोशन की मिसालें। ये यहाँ पे क्लार्क का पेंडुलम, ये जैसे सामने आपको डायग्राम नज़र आई रही है, इसके नीचे ये पेंडुलम ये देखें ना, ये लटका हुआ है। अब यहाँ रेस्ट में है, वस्ती पोजीशन में है। जब 1 घंटा पूरा होता है तो ये इधर उधर झूलने लगता है, जो कि आगे पीछे वस्ती पोजीशन से आगे पीछे हरकत करता है। ये क्लार्क का पेंडुलम, ये उसकी मिसाल में आता है। ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल क्या हो गई? शीशा ये बच्चों का झूला जो आपने देखा होगा पार्कों में होता है। एक बच्चा एक तरफ बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ बैठा हुआ है, तो ये एक बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इनका ये दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट है, वस्ती पोजीशन है। इस वस्ती पोजीशन से ये अपनी जो हरकत है दोनों बच्चों की जो झूलने की, ये चेंज हो रही है, कभी आगे कभी पीछे। तो ये ऊपर नीचे है या आगे पीछे हो, तो मतलब क्या है कि जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसके या दाएं या बाएं, मतलब आगे पीछे, चाहे वो उफ़क़ी लाइन में हो या अमूदी लाइन में हो, यानी ऊपर नीचे जा रहा हो, तो वो भी इसकी मिसाल में आएगा। यानी शीशा ये जो एक झूला होता है बच्चों का, ये वाला, और उसके बाद क्या हो गया, वो पेंडुलम हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा ही अहम लेक्चर था जो हमने ये आज पढ़ा। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए ये चैनल देखें और इसमें वीडियोस को देखें और समझें। अगर कोई भी मसला हो आपको इन वीडियोस का, भाई कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। हम ये जैसे आपको नज़र आ रहा है 9th क्लास पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ये लेक्चर बड़ा ही अहम है। मैं यहाँ मेन पे लिख रहा हूँ कि ये वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि ये लेक्चर अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये शार्ट क्वेश्चन, यहाँ मैं एक दफ़ा लिख लूँ, शार्ट भी आते हैं और ये लॉन्ग भी आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफ़िज़।